کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آتی ہے، اور ظاہر ہے وہ کفار کی جانب سے آئی ہے، تو کافرہ تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس کے سر سے چادر اتری ہے، برہنہ سر ہے، تو حضور نے اپنی مزمل والی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی۔ تو کسی نے کہا یہ کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ تو یہ انداز محبت، مخلوق خدا کے ساتھ شفقت، بلکہ بزرگ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول تم سے پیار کریں تو رسول کریم کی امت سے پیار کیا کرو۔ کسی کے بچے کو میں پیار کروں، اس کی گال سہلاؤں، اس کو محبت کروں، اس کو چوموں، تو لامحالہ طور پہ اس کے والدین کے دل میں میرے لیے بہت جگہ پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہمارے بچے سے پیار کرتا ہے۔ تو کسی کے بچوں سے پیار کیا جائے تو والدین پیار کرتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہو کہ حضور تم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کرو۔ تو دوسری بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی امت سے پیار کا بہترین روپ یہ ہے کہ حضور کی امت کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ اور جہنم کی آگ سے امت کیسے بچے گی؟ ان کے عقائد اچھے ہوں، ان کے عمل ستھرے ہوں، وہ اخلاقی اقدار کے حامل ہوں، وہ سوچوں کی پاکیزگی سے مالا مال ہوں، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں، وہ دوستیوں کے حق کو جانتے ہوں، وہ ہمسائیگیوں کے حقوق اور رشتہ داریوں کے حقوق کو جانتے ہوں۔ تو یہ اگر ان کا رویہ ہوگا تو پھر وہ ایک اچھے مسلمان ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو حضور کی امت سے پیار، اچھا پوری دنیا جو ہے وہ حضور کی امت ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ کفار بھی حضور کی امت ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہیں، ان کو دعوت دی ہے، انہوں نے قبول نہیں کی، اور جنہوں نے قبول کر لی وہ امت اجابت ہیں۔ تو امت دعوت سے ہمدردی یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اپنے رویے اتنے خوبصورت ان کے لیے رکھے جائیں۔ کچھ اسپیشل کیس ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو عمومی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے رویے آپ کے اتنے اچھے ہوں کہ وہ آپ سے متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور ہم بعض اوقات اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ تو سچائی یہ تو نہیں سکھاتی ہے کہ تم سخت مزاج ہو جاؤ۔ وہ ایک جملہ ہے کہ جو بندہ کھرا ہوتا ہے نا وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ خام خواہ کڑوے ہو جاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اس لیے ہمیں کڑوا ہونا چاہیے۔ تو اتنا اچھا نہیں ہے کہ بندہ سچا بھی ہو اور میٹھا بھی ہو، سچائی بھی ہو۔ میاں صاحب فرمانے نا کہ باج ادا کلام رسیلے لگدا شیر الونا دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے مزہ ہو جاوے دونا۔ بندہ سچا بھی ہو ساتھ میٹھا بھی ہو تو پھر مزہ دوبالا نہیں ہو جائے گا اور بات روح تک نہیں اتر جائے گی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی واعظ کے ساتھ، اچھی تلقین کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ۔ آپ کو یقین بھی ہو کہ یہ شخص میری بات نہیں مانے گا، اپنے لہجے میں پھر بھی تبدیلی نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا فرعون کی جانب، جس نے اللہ کے برابر اپنے آپ کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ میں انا ربکم الاعلی، اور کیا کچھ اس نے دعوے کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ کے سینے میں کوئی خوف بھی موجود نہیں تھا، اللہ کی تائید کا مبارک دست قدرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پشت پر تھا۔ اور فرعون وہ ہے کہ جو ایمان لانے والا ہی نہیں ہے، لیکن اس کو تبلیغ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا تو ساتھ تلقین کی کہ اے موسیٰ قول لین کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ اس سے بات کرنی۔ یعنی فرعون ہو اور اس کی واپسی کا امکان بھی نہیں اللہ کے علم میں ہے، اور جو تبلیغ اور نصیحت کرنے جا رہا ہے اس کی پشت انور پہ اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے، دست قدرت ہے، لیکن اس کو بھی کہا گیا، اس بات پر بھی کہا گیا کہ قول لین سے، چونکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس چیز نے مثال بننا ہے۔
تو جو لہجہ تبلیغ کا ہے، تکلم کا ہے، گفتگو کا ہے، تو وہ انتہائی شائستہ اور دل نواز ہونا چاہیے۔